الحمدللہ درس قرآن و سنت کی اس بابرکت اور روحانی محفل میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اپنی رضا کے راستے، اپنی رضا کا حصول آسان فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس راستے پر ہم سب کو چلا دے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، اولیاء اللہ اور صلحاء کی حکمت بری باتوں میں اور ان کے حکمت بھرے اقوال میں دنیا اور آخرت کی فلاح مضمر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں اور بندیوں کے دلوں کو حقائق اور معارف کے اسرار و رموز سے معمور فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے اور اس کی نیک بندیاں وہ جستجو حق کی جستجو میں اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں، سو ان کو منزل بھی ملتی ہے، راستوں کی نشاندہی بھی انہیں ہوتی ہے۔ سو اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت، اپنا تعلق اور اپنی نسبتوں کو جتنا مستحکم کیا جائے اور جتنا مضبوط کیا جائے اتنا ہم حق کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب ہوتے ہیں۔ اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کو پانے کا واحد راستہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے نیک بندوں اور بندیوں کی وابستگی ہے، ان کے ساتھ تعلق کا استحکام ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس نے کوئی جگہ دیکھی ہوئی ہو تو اس کی اقتداء اور پیروی میں اس منزل تک پہنچنا آسان ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نے بھی وہ جگہ نہیں دیکھی اور ہم اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں تو راستے طویل ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر بھول بھلائیوں میں وقت صرف ہو جاتا ہے، سو منزل تک پہنچنا بھی ایک مشکوک امر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں نے اللہ کی رضا کو پایا ہوا ہوتا ہے، اللہ والوں نے اللہ تعالیٰ کے عرفان کی منزل کو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، سو ان کی رہبری میں، ان کی رہنمائی میں، ان کی اقتداء اور پیروی میں اور ان کو رہبر اور رہرو بنا کر منزل تک پہنچنا نہ صرف آسان ہے بلکہ یقینی ہوتا ہے۔ شرط پیروی ہے، شرط اقتداء ہے، شرط ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اللہ پاک کا کیا خوب ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیارے حبیب آپ ان سے یہ ارشاد فرما دیں کہ تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم اللہ کو پانا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو محبوب حقیقی سمجھتے ہوئے، محبوب حقیقی یقین کرتے ہوئے اس محبوب تک پہنچنا چاہتے ہو، تو ادھر ادھر بھول بھلائیوں میں نہ بھٹکو پھرو، ادھر ادھر اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اس کا آسان واحد راستہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرے حکم کو مانو اور جو راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس راستے پر چلو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، نہ صرف تم محبوب حقیقی اللہ رب العالمین کو پالو گے بلکہ خود اللہ رب العالمین تم سے محبت فرمائے گا۔ یعنی جب منزل ہی مسافر کی طرف بڑھی چلی آئے
تو اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہوگی؟ مسافر منزل کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ منزل مسافر کے قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ یحببکم اللہ، تم پہلے تو اللہ محبوب حقیقی کی طرف جانا چاہ رہے تھے، جب تم نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو متبع بنایا اور اپنے آپ کو ان کا متبع کر لیا تو تم تو محبت کرتے ہی تھے، اب وہ محبوب حقیقی بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، جمیع اولیاء اور صلحاء وہ حضور کے نائب ہوتے ہیں، تو جو شان حضور کی ہے کہ حضور کی پیروی کی برکت سے اور حضور کی اتباع کی برکت سے اور حضور کے دامن رحمت کو تھامنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور اللہ تعالیٰ کی محبیت اور معرفت کا راستہ مل جاتا ہے، منزل مل جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائب ہیں، آپ کے سفیر ہیں، آپ کے جانشین ہیں، یعنی اولیاء اللہ اور صلحاء اور مختلف سلاسل طریقت کے مشائخ اعظام اولیاء اور صلحاء ہیں، حضور کی وساطت سے ان کی شان بھی یہی ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مرید صادق ہیں اور خلیفہ ہیں حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ جو دو بزرگ ہیں یہ صف اول کے اولیاء اللہ اور صلحاء میں سے ہیں، بہت بڑے رتبے کے حامل، بہت بڑے درجے والے، صاحب عرفان، صاحب معرفت، اور انہیں وصال حق کے عظیم مرتبوں سے مالا مال کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے آپ برسر آوردہ اولیاء اللہ اور صلحاء میں سے وہ گزرے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ کے خلیفہ ہیں حضرت حاتم اصم، وہ بھی اپنے شیخ کی مثل عرفان کے بہت بڑے مرتبے کو پہنچے۔ تو ان کی حکایات معتبر کتب تصوف و طریقت میں موجود ہیں، اور ان کے اقوال جو حکمت بھرے ہیں، حکمت سے لبریز ہیں، وہ بھی صوفیاء کی کتابوں میں ہمیں درجنوں مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہم چیز ذکر کر رہے ہیں اس میں چند ایک اہم باتیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے اس ظلمت کدہ میں اور اندھیروں کے اس جہان میں نہ صرف نور کی کرن ہے بلکہ نور کا پورا منبع اور مرکز ہے۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید صادق حضرت حاتم اصم سے پوچھا، منذ کم تختلف الیہ، اے پیارے بیٹے، پیارے مرید حاتم، آپ کتنے سال سے ہمارے پاس آ رہے ہیں؟ کتنے سال سے آپ ہمارے پاس آتے جاتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ منذ 30 سنہ، اے شیخ محترم، اے میرے مربی، میں آپ کی خدمت میں 30 سال سے آپ کی خدمت میں ہوں۔ منذ 30 سنہ، 30 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ کے جوڑے اٹھا رہا ہوں۔ 30 سال سے میں آپ کی خدمت میں رہ کر مجھے آپ سے فیض پانے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ای شیء تعلمت فی هذه 30 سنہ،
ارشاد فرمائے کہ بیٹا حاتم پھر بتائیے کہ آپ نے مجھ سے ان 30 سالوں میں کیا سیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ تعلمت 6 کلمات، میں نے آپ سے 6 باتیں سیکھی ہیں۔ فلو عملت بها لرجوت ان تنجینی من فتنة الدنیا۔ میں نے ان 30 سالوں میں آپ سے 6 باتیں سیکھی ہیں، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر میں ان پر عمل کرتا رہوں تو میں دنیا کے فتنوں سے بچ جاؤں گا، دنیا کے فتنے اور امتحان سے میں بچ جاؤں گا اگر میں ان 6 باتوں پر عمل کروں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 30 سال میں انہوں نے تو بہت کچھ سیکھا ہوگا، مگر اس کا لب لباب اور خلاصہ اور سمری کے طور پر جو انہوں نے باتیں سیکھیں تو انہوں نے اس کو سمرائز کیا، اس کا خلاصہ کیا 6 باتوں میں، کہ میں نے 30 سال میں آپ سے 6 حکمت بری باتیں بطور خلاصہ سیکھی ہیں، 6 باتیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے شیوخ طریقت پر آپ کے شیخ حضرت شقیق بلخی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بیٹا مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی نجات پا جاؤں۔ سبحان اللہ، یعنی مرید عرض کر رہا ہے کہ میں نے آپ سے 6 باتیں سیکھی ہیں، اور پیر و مرشد کی تواضع، عز و انکساری اور تذلل یہ ہے کہ بیٹا وہ 6 باتیں جو آپ نے سیکھی ہیں ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم بھی نجات پا جائیں۔ فَلَعَلِّي أَعْمَلُ بِهِنَّ فَأَنْجُو بِذَلِكَ أَخْبِرْنِي عَنْ ذَلِكَ۔ بیٹا حاتم وہ مجھے بھی بتاؤ، فَلَعَلِّي أَعْمَلُ بِهِنَّ، ممکن ہے کہ میں بھی عمل کر پاؤں، فَأَنْجُو بِذَلِكَ، اور میں بھی نجات پا جاؤں۔ تو تذلل اور عاجزی ان کی ساری آپ دیکھیے، حکمت اور تدبر دیکھیے، حکمت، تدبر، دانائی، اور پھر تذلل اور تواضع آپ غور کیجئے کہ حضرت حاتم اصم نے 30 سال میں صرف اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں صرف نیاز اور خدمت ہی پیش نہیں کی، بلکہ اپنے شیخ کی باتوں پر توجہ دی، اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے، ہم صرف پیری مریدی کی ایک رسم اور رواج میں داخل ہیں، باقی نہ مرید کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے میرے مرید ہونے کا مقصد کیا ہے، اور نہ آج کل کے نام نہاد وہ ظاہری شیوخ طریقت رہے ہیں کہ جن کا مقصد اپنے مریدین کی تربیت ہوا کرتا تھا۔ نام نہاد پیر جو اپنے آپ کو پیر کی مسند پر بٹھائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ حقیقتاً اس مقدس اور اس شان والی مسند کو داغدار کر رہے ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ شیخ بن سکیں یا ان کے لیے پیر کا لفظ استعمال کیا جائے۔ لیکن دیکھا دیکھی میں جہاں دیگر کاروبار اور دیگر چیزوں پر مختلف غیر اہل لوگ قابض ہو گئے، وہاں یہ بھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ تو بہرحال نہ مرید کو معلوم ہوتا ہے کہ میں مرید کیوں ہو رہا ہوں، اور نہ ہی پیر کو معلوم ہوتا ہے، نام نہاد پیروں کی بات ہو رہی ہے، ورنہ مشائخ کی بڑی شان ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو حقیقت میں شیر نہیں ہے لیکن انہوں نے شیر کا لباس پہنا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو کسی شان والی مسند پر بیٹھنے کے اہل نہ تھے، مگر انہوں نے اس مسند کو ہتھیا لیا ہے۔ تو سیدنا حاتم اصم کی مرید ہونے کا مقصد دیکھیے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، مجھے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کر کچھ سیکھنا ہے، کچھ پانا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو مرید ہونے کا مقصد آپ سمجھ لیں کہ مرید ہم کیوں بنتے ہیں۔ مرید ہم اس لیے بنتے ہیں کسی پیر و مرشد
کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی ارادت کا اظہار، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ میں سالک حق ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو پانے کے راستے کا میں مسافر بننا چاہتا ہوں۔ اس نیت اور ارادے سے حاضر ہونے والا گویا کہ اپنے آپ کو مرید کرنا چاہتا ہے، ارادت چاہتا ہے، اور وہ اپنے پیر و مرشد کو، اپنے شیخ کو وہ اس راستے کا رہبر اور رہنما بنانا چاہتا ہے۔ پانا ہے حق کو پانا ہے، اور اس اندھیرے راستے کے لیے جہاں شیطان اور شیطان کے چیلے مورچہ بند ہیں اور اس راستے پر چلنے والوں کو بہکانے کے لیے بھرپور تیاری میں ہیں، ایسے میں ایک پیر و مرشد کے ہاتھ اور پیر و مرشد کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر ہم ان کی پیروی اور اقتداء میں اور ان کے زیر تربیت ہو کر اس منزل حق کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ مرید ہونے کا مطلب ہے۔ تو بہرحال بات ضمناً آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ مرید ہونے کا مطلب صرف مقررہ وظیفہ پڑھنا نہیں ہوتا، مرید ہونے کا مطلب صرف اور صرف نظر و نیاز نہیں ہوتا، یقیناً وہ برحق چیزیں ہیں، مگر مقصد صرف یہی نہیں۔ مرید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ہر سال عرس اور میلے میں جائیں اور اس کے بعد واپس آ جائیں۔ مرید ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ہر مہینے اولیاء اللہ اور صلحاء کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کریں۔ یقیناً یہ برحق ہے، اچھی چیز ہے، حصول برکت کا ذریعہ ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانا، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا، ان بزرگوں کی نسبت سے، ان بزرگوں کی تعلیمات، دی ہوئی تعلیمات کی برکت سے، اور جو کچھ وہ سیکھیں، سکھائیں اور سمجھائیں اور بتائیں، اس کو اپنا حرز جاں بناتے ہوئے اس راستے پر چلنا۔ حضرت سیدنا شقیق بلخی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا وہ 6 باتیں مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اس پر عمل کروں اور نجات پا جاؤں۔ تو اب حضرت حاتم اسم 6 باتیں بالترتیب آپ ذکر فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے شیخ محترم، میرے پیر و مرشد، میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھا ہے۔ رزق کے معاملے میں کہ رزق مجھے کون دے گا، رزق مجھے کیسے ملے گا، میں نے اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے، ہر بندی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق، خواہ وہ آسمانی کائنات میں ہے یا زمینی کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم، ذمہ فضل پر لے لی ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد، اللہ الصمد، وہ شان صمدیت والا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ارشاد فرمائے کہ مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور میں کسی چیز کا میں محتاج نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے ذمہ کرم پر یہ بات لے لی ہے کہ میں اپنی مخلوق کو
ہر جاندار کو رزق میں ہی دوں گا۔ تو حضرت سیدنا حاتم اسم فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات پر غور کیا اور میں نے دیکھا کہ چیونٹی اپنے جسم میں چھوٹی ہے، چیونٹی اپنے جسم میں بہت چھوٹی ہے، اس کو بھی اللہ پاک رزق دے رہا ہے، اور ہاتھی اپنے حجم اور اپنے جسامت میں کتنا بڑا ہے، اللہ پاک اس کو بھی رزق دے رہا ہے، اور سبحان اللہ اس کی قدرت کہ چیونٹی کو اس کے جسم کے چھوٹے ہو جانے کی وجہ سے فراموش نہیں کیا جا رہا۔ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ ہاتھی تو اپنے جسم میں چلو بڑا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے، تو اس کو رزق مہیا کیا جا رہا ہوتا، اور چیونٹی کو اپنے جسم کے چھوٹا ہو جانے کی وجہ سے اسے فراموش کر دیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے، چیونٹیوں اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق کو باوجود اس کے جسم کے چھوٹا ہونے کے انہیں بھی رزق دیا جا رہا ہے، اور بڑی جسامت والے بڑے جسم والے جانوروں کو بجائے ان کے بڑے جسم اور زیادہ خوراک کے انہیں بھی فراموش نہیں کیا جا رہا، نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کریم رب کی رزاقیت کی شان کتنی بڑی ہے، اس کریم رب کی رزاقیت، شان رزاقیت کی شان کتنی بڑی ہے۔ ایک طرف ہر چیز کو رزق عطا بھی فرما رہا ہے، اور اپنی خلق میں سے کسی کو نظر انداز بھی نہیں فرماتا، اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت ہر جاندار کو اس کی ابتدا سے لے کر اور اس کی حیات زندگانی کی انتہا تک اللہ پاک اس کو رزق فراہم کرتا ہے۔ ایک پتھر میں موجود خوردبین سے نظر آنے والے کیڑے کو بھی رزق وہی دے رہا ہے۔ سمندروں میں ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں مچھلیاں ہیں جو جسامت میں چھوٹی یا بڑی ہیں، سب کو اللہ پاک ہی رزق دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اسم فرماتے ہیں کہ میں نے سب ان چیزوں پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو رزق روزگار کا معاملہ ہے، اس میں محنت اور کوشش کروں مگر پریشان نہ ہوں، اس کو دماغ پر نہ سوار کر لوں۔ فوضت امری الی اللہ، فوضت امری الی اللہ، میں نے اپنا معاملہ اس کریم رب کے سپرد کر دیا ہے، جو اتنی بڑی قدرت والا ہے اور اتنی بڑی شان والا ہے، جس کی اتنی بڑی طاقت ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، خوب رزق دینے والا ہے، اور رزق دینے والا بھی ایسا ہے کہ ذو القوۃ المتین، جس کی قوت اور طاقت اور قدرت سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو لہٰذا میں نے اس رزق روزگار میں محنت کی، مگر اس کی فکر کرنا چھوڑ دی کہ میں شام کو کیا کھاؤں گا، کل کیا کھاؤں گا، مہینے بعد میرا کیا ہوگا، یہ چند سالوں بعد میرا کیا ہوگا، یا میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اس دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ فرمایا یہ سب کچھ میں نے ساری فکریں چھوڑ دیں کہ جو میرا خالق ہے اس کی شان یہ ہے کہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو نظر انداز نہیں فرماتا۔ معطی ہو اس کے بندہ یا اس کی بندی، وہ اطاعت گزار ہو، مطیع ہو یا عاصی ہو، سب کو رزق دیتا ہے۔ اس کو ماننے والا ہو نہ ماننے والا ہو، سب کو رزق دیتا ہے۔ اس کے شکر گزار ہوں نہ شکرے ہوں، سب کو رزق دیتا ہے۔ اس کو جو اپنا جان کر اس کے اپنے ہیں ان کو بھی رزق دیتا ہے، اور جو اس کو اپنا ہی نہیں مانتے، جو اس کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں، جو اللہ پاک کے موجود ہونے کے بھی قائل نہیں ہیں، رزق تو اللہ پاک انہیں بھی دے رہا ہے۔ لہذا یہ ساری فکریں
جو اس وقت محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں ہمیں لاحق ہیں، اس کا علاج سیدنا حاتم اصم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، وہ تو تم سے اس وقت سے پیار کرتا ہے، وہ کریم رب تو تمہیں اس وقت سے اپنی نظر رحمت میں لیے ہوئے ہے جبکہ تمہارا اپنا وجود، جسمانی وجود بھی نہیں تھا، جبکہ ہمارا جسمانی وجود بھی نہیں تھا، ہم اس عالم میں، دنیا میں اپنے جسم کے ساتھ متولد ہی نہیں ہوئے تھے، عالم ارواح میں نہ جانے کہاں ہوں گے، اس وقت سے ہم سے محبت فرماتا ہے۔ بلکہ عالم ارواح سے پہلے عالم میں جب ہم اللہ کے ہاں عالم امر میں تھے، عالم ارواح سے بھی پہلے ایک عالم تھا جو عالم امر ہے، جب ہم عالم امر میں تھے یعنی اپنے ہونے کا ہمیں احساس تک نہ تھا، جسم بھی نہ تھا، اور جسم سے پہلے ہماری روح بھی نہ تھی، اور ہم عالم امر میں تھے، وہ تب سے ہمیں چاہتا ہے، تب سے ہم اس صاحب یشا کی مشیت اور اس کے علم میں ہیں، وہ تب سے ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اس نے ہمیں عالم ارواح میں پیدا کیا، پھر عالم ارواح سے ہمیں عالم دنیا میں جسم کے ساتھ پیدا کیا، تو اب ہم اس کی نظر رحمت سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ یہ سب ہماری بھول بھلائیاں ہیں، یہ سب ہماری لا علمیاں ہیں، یہ سب ہمارے دنیا کے ساتھ اپنے رشتہ محبت کو منسلک کرنے کی وجہ ہیں کہ ہم حقیقت کھو بیٹھے ہیں، ہم اپنی حقیقت کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حق بندے کے قریب ہے، حقیقت یہ ہے کہ حق بندے کے قریب ہے، مگر حق کے اتنا قریب ہوتے ہوئے بھی ہم حق سے دور ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شہرک کا کیا مطلب ہے؟ شہرک کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جان، رگ جان، انسان کی رگ جان، انسان کی جان سے بھی کوئی زیادہ قریب چیز ہوگی؟ کوئی بھی نہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ، رگ جان سے بھی زیادہ تمہاری قریب ہے۔ تو یا اللہ آپ ہمارے اتنا قریب ہیں کہ ہماری رگ جاں اور شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ارشاد فرمائے کہ ہم تو قریب ہیں مگر تم قریب نہیں ہو، تم حجاب میں ہو، تم پردوں میں ہو۔ یا اللہ کون سے پردے؟ ارشاد فرمائے کہ تم حرص دنیا کے حجاب میں ہو، ہوس دنیا کے پردوں میں ہو، دنیا کے طمع اور لالچ کے دبیز پردے میں ہو، تم دنیا داری کی دیوار کے اس پار کھڑے ہو، بس یہ دیوار ڈھا دو، یہ پردہ ہٹا دو، اپنے حرص و ہوس، طمع اور لالچ کی دیواروں کو تم منہدم کر دو، انانیت، تکبر اور میں کے اندھیروں سے نکل آؤ، تو حق تو تمہارے بہت قریب ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ باتیں سمجھنے والی ہیں اور مبنی بر حقائق و معرفت ہیں، مبنی بر اسرار و رموز ہیں۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، انسان کو کبھی بھی ایک جگہ ٹھہرنا نہیں چاہیے، بہتے پانی کی طرح ہمیشہ انسان کو متحرک ہونا چاہیے۔ کھڑا پانی وہ گدلا ہو جاتا ہے، ٹھہرا ہوا پانی اس میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ پانی جو کھڑا اور ٹھہرا رہے وہ اپنی خصوصیات کھو دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کی 3 خصوصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی میں رقت ہے۔ رقت کا مطلب ہوتا ہے پانی کی خاص قسم کی روانی ہے، پانی کا بہاؤ ہے، جو دیگر مختلف لیکوڈز میں نہیں ہے، مائعات میں نہیں ہے۔ دیگر جو پانی والی چیزیں ہیں، مائع والی چیزیں ہیں، بہنے والی، ان میں
روانی نہیں ہے، شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بہاؤ میں وہ سلاست، وہ روانی نہیں۔ پانی میں سب سے زیادہ روانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پانی کا رنگ نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ پانی کا ذائقہ نہیں۔ ان تین بڑی خصوصیات کا حامل اس عالم دنیا کے سارے مائعات میں سے اور سارے لیکوڈز میں سے جو سب سے زیادہ روانی رکھتا ہے وہ بھی پانی ہے۔ بے رنگ ہے پانی، بے ذائقہ ہے پانی، لیکن جب ٹھہرا رہے، کسی تالاب میں ایک جگہ ٹھہر جائے، زمین کے کسی حصے پر رکا رہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ تینوں چیزوں میں فرق آ جاتا ہے۔ وہ گدلا ہو جاتا ہے، لہذا اس میں رنگ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کھڑے پانی میں روانی ختم ہو جاتی ہے، روانی کم ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی اس میں بو اور ذائقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی مثال پانی کی طرح ہے، اگر وہ ایک جگہ ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، تو بس پھر وہیں کا ہو جائے گا۔ پانی کا کام ہوتا ہے کہ وہ بہتا رہے، چلتا رہے، آگے کی طرف بڑھتا رہے، تو اس کی خصوصیات بھی قائم رہتی ہیں، اور پانی کا مقصد ہی بہنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آسمانوں سے بارش اترتی ہے، پہاڑوں پر گرتی ہے، اونچی جگہوں پر گرتی ہے، تو بس وہاں سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے پانی کے بہنے کا۔ یا اولوں کی صورت میں، یا برف باری کی صورت میں جب برف جمتی ہے، پھر جب وہ پانی بنتا ہے، اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، پانی بہنا شروع ہوتا ہے، وہاں سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر چشموں کی صورت، پھر نہروں کی صورت میں، دریاؤں کی صورت میں بہتا بہتا آخر سمندر میں جا گرتا ہے۔ لیکن جہاں بھی وہ اس کا سفر ختم نہیں ہوا، سمندر میں بھی وہ بہہ رہا ہے، طغیانی میں ہے، تموج میں ہے، ٹھہراؤ اچھا نہیں ہے۔ جو انسان ٹھہر گیا وہ گل گیا، وہ سڑ گیا۔ جو انسان ٹھہر گیا اس نے اپنی حقیقت کھو دی۔ جو انسان ایک جگہ جامد ہو گیا اس نے اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سفر جاری رکھتا اور اپنی منزل یوں بہتے بہتے وہ اپنے منزل حق تک پہنچتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ جب ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو وہاں سے یہ ہمارا سفر شروع ہوا ہے، اور ہم دنیا میں آئے تو بھی سفر شروع رہنا چاہیے تھا، حالانکہ ہم دنیا میں آ کر دنیا کے مادے میں جم گئے، دنیا کی جھوٹی نمود و نمائش میں جامد ہو کر رہ گئے۔ ہم دنیا میں آ کر اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے، خواہشات نفس کے الجھاؤ میں الجھ کر رہ گئے، اور ہم نے سمجھا کہ سب کچھ شاید دنیا ہی ہے، حالانکہ وہ جو سفر شروع ہوا تھا وہ سفر تو ابھی جاری تھا۔ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی تھی، ہمیں اس میں قدم رکھنا تھا، اپنی دنیا کو آخرت کے زاویے میں گزارتے ہوئے اس پانی کو بہاؤ کی صورت میں رکھنا تھا، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے عالم میں داخل ہونا تھا۔ محترم معزز سامعین کرام، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ تو ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم آئینہ ہیں، ہمیں اپنے آئینے میں حق کو دیکھنا ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت اور معرفت کا آئینہ ہے، مگر ہمیں حق اس لیے دکھائی نہیں دیتا کہ ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے، ہم اپنے اپنے دل کے آئینے کو صاف نہیں کرتے۔ حرص، ہوس، طمع، لالچ، میں، انانیت، ان ساری قدرتوں سے اپنے آئینہ قلب کو صاف نہیں کرتے، اور وفی انفسکم افلا تبصرون کے تحت اپنے اس آئینہ قلب میں غور کر کے اپنے رب کے حقیقی حسن کا نظارہ نہیں کرتے۔ انسان بھی اللہ تعالی کی قدرت کا آئینہ ہے، اور انسان کے ارد و گرد جو کچھ ہے وہ سب کچھ آئینہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا آئینہ ہے۔ ایک ہر چیز کا ظاہر ہوتا ہے
اور ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ ہر چیز کا ظاہر تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے ظاہری آنکھ سے، مگر تدبر اور فکر سے جب اپنے دل کی آنکھ کو بینا کیا جاتا ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، تو پھر ہر چیز حقیقت میں آئینہ نظر آتا ہے، اور اس آئینے میں حسن ازلی رب کریم کا حسن جھلکتا ہے، واضح ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں حقیقت اور معرفت کی ہیں۔ جب انسان اپنے آپ میں غور کرتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں روشنی کی کرن ضرور نظر آتی ہے۔ پھر ہم تو ماشاءاللہ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم تو الحمدللہ صاحب ارادت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے عقائد صحیح ہیں، عقائد سچے ہیں، الحمدللہ ہماری نسبتیں پکی ہیں، ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، حضور کے ازواج، حضور کی صاحبزادیوں، حضور کے صاحبزادوں، حضور کی آل اولاد سے نسبت رکھتے ہیں، ہم اولیاء اللہ اور صلحاء سے ہماری نسبتیں قائم ہیں۔ ماشاءاللہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے تو بہت کچھ آسان ہے، مگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ ہمیں اپنے اندر غور کرنا ہوگا، اپنے اندر ہی سے کہیں کھڑکی کھلے گی، کوئی روشنی کی کرن کہیں سے نظر آئے گی، بس جہاں کہیں نظر آئے تو بس اسی میں ڈوب کر اور اسی کو دیکھ کر اسی کی طرف توجہ کریں، وہی روشنی کی کرن ہمیں جہان، نور کے جہان کی طرف ضرور لے جائے گی۔ مگر یاد رکھیں کہ نور اندر ہی سے ظاہر ہونا ہے، روشنی معرفت کی اندر ہی سے ظاہر ہونی ہے۔ طریقہ فکر اور تدبر کا ہے، طریقہ فکر اور تدبر ہے، سوچ ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ جو صاحب عقل ہیں وہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ غور و فکر تدبر یہی انسان کے اندر سے اس روشنی کی کرن کی طرف جانے کا راستہ ہے، اور وہی حق کی طرف وہیں سے رہنمائی ملنی ہے۔ تو بہرحال سیدنا حاتم اصم کی 6 باتوں میں سے ایک بات آج کے درس میں ذکر کی گئی، اور اس ضمن میں معرفت اور حقیقت، اولیاء اللہ اور صلحاء کے بیان کردہ معرفت اور اسرار و رموز کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا کی بول بلیوں میں کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، مہینے بعد، سال بعد، نہ جانے کیا بنے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ اسی کے زیر حکم ہے جو حقیقت میں تھا، ہے اور رہے گا۔ سب اسی کے اشارہ امر سے ہو رہا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ جو سب کا آقا ہے، وہ جو سب کا مولا ہے، وہ جو جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے مشوروں کا محتاج نہیں۔ اسباب وہ ضرور بناتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اسباب کا بھی وہ محتاج نہیں۔ چاہے تو وہ بادلوں سے بارش برساتا ہے، لیکن وہ اس کا محتاج نہیں، چاہے تو بادلوں کے بغیر بھی برسا دے۔ بظاہر اس کا نظام یہی ہے کہ سورج چمکتا ہے تو دن ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس کا محتاج نہیں، وہ سورج کے بغیر بھی روشنی لا سکتا ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی رزق روزگار کے معاملے میں ہرگز پریشان نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب کچھ اسی کے دست قدرت اور اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے، حق کی تلاش کرنے اور حق کی طرف اپنا سفر پہلی فرصت میں جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔